إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العلي العظيم. बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत अल्लाह ज़हरा के बाद अली को लोगों ने जैसे मारा कैसे सहा हसन ने ज़हरा के बाद अली को लोगों ने जैसे मारा कैसे सहा हसन ने ज़हरा का ज़ख्मी चेहरा
اور زخمی سر علی کا کیسے سہا حسن نے، زہرا کے بعد علی کو لوگوں نے جیسے مارا، کیسے سہا حسن نے۔ جب گود میں حسن نے بابا کے سر کو رکھا، دیکھا جو زخم سر پر تو بولے انا للہ، زہرا کے زخم جیسا زخم علی تھا گہرا، کیسے سہا حسن نے، زہرا کے بعد علی کو لوگوں نے جیسے مارا، کیسے سہا حسن نے۔ مظلومی یہ علی پر ماتم کی صف بچھا کر، ایک دوسرے کو غم سے اپنے گلے لگا کر، رونا حسین کا اور عباس کا تڑپنا، کیسے سہا حسن نے، زہرا کے بعد علی کو لوگوں نے جیسے مارا، کیسے سہا حسن نے۔ در پر یتیم بچے کوزے لیے کھڑے ہیں، ہے کون اب یتیموں کے سر پہ پوچھتے ہیں، رو رو کہ جب علی کو فضا نے یہ بتایا، کیسے سہا حسن نے، زہرا کے بعد علی کو لوگوں نے جیسے مارا، کیسے سہا حسن نے۔ غسل و کفن علی کو حسنین دے چکے جب، گش کر گئی حسن کو رو کر یہ کہہ کے زینب، کیسے کفن میں دیکھے زینب علی کا چہرہ، کیسے سہا حسن نے، زہرا کے بعد علی کو لوگوں نے جیسے مارا، کیسے سہا حسن نے۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔
محمد وآل محمد جزاک اللہ ماشاء اللہ صلوات اے روزہ دارو آہو بکا کے یہ روز ہیں سعادت پر نزول بلا کے یہ روز ہیں سرتاج اوصیا کی عزا کے یہ روز ہیں تم سے وداع شیر خدا کے یہ روز ہیں زخمی ہوا امام تمہارا نماز میں ظالم نے روزہ دار کو مارا نماز میں ماہ مبارک رمضان اور خدا کا گھر وہ نور کا وہ شب قدر کی سحر پیش خدا وہ سجدے میں شیر خدا کا سر اور ہائے تیغ ظلم کی ضربت وہ فرق پر فوار خون کے زخم جبیں سے بہا کیے سجدے میں آپ ربی اللہ کہاں کیے مسجد جو پہنچے دوڑ کے حسنین خوش صفات ڈوبی ہوئی لہو میں ملی کشتی نجات ماتھے پہ خون باپ کا مل کر کہی یہ بات ہائے ہائے اٹھایا قبلہ کعبہ پر کس نے رلوایا نانا جان کو دارو سلام نے بن باپ کا کیا ہمیں ماہ سیام میں باندھا حسن نے زخم سر شاہ ذوالجلال بولے علی کے اور کسو درد ہے کمال شبر نے جب کسا تو کیا پھر وہی مکان پھر چست باندھ کر یہ پکارا وہ خوش خصال اب درد کیسا ہے اثر ذوالجلال ہے ہاتھوں سے سر پکڑ کے کہا وہی حال ہے پہنچا جو لاشائے شہ مرداں قریب در بے ساختہ پڑی زینب برہنہ سر بات اس کے یوں ہی آئی تھی اکبر کی لاش پر یہ واقعہ تھا باپ کا وہ رہلتے پہ سر رکھ رکھ کے ہاتھ آنکھوں پر
سب خلق ہٹ گئی پھیلا کے ہاتھ لاش سے زینب لپٹ گئی بولے علی حواس بھی سے بچا نہیں زینب سے کہہ دو کوفہ ہے یہ کربلا نہیں میں بے کسو بے قرار و بے کسو آشنا نہیں شیعہ ہیں گرد نرغہ اہل جفا نہیں پردے سے ننگ سر تو ابھی کیوں نکلتی ہے کیا حلق پر حسین کے تلوار چلتی ہے کیا حلق پر حسین کے تلوار چلتی ہے اے روزہ دارو آہو بکا کے یہ روزے ہیں اللہم صلی علی محمد وآلہ We'll have the announcements after the iftar, inshallah. We request Maulana with your loud salawat to come to the member for that. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Rasulullah, Ya Ali, Ya Ali, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alameen. وبه نستعين وصلى الله على محمد وعطرته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعداء أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صلوات please. We have been speaking about Imam Ali alayhi salam as an exemplary father. Today, in a few minutes, the day of Shahadat will pass. So once again, my condolences to all of you and all of the Muslimin and Muslimat and Mu'mineen and Mu'minat throughout the world, and the household of Rasulullah, especially Imam Zaman Ajjalallahu Ta'ala Farajah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. And I do dua that may Allah reconcile us to implement all these teachings which we have been sharing from the Holy Seerah of Imam in our daily life. Today's lecture will conclude, and of course, inshallah, I will be brief because we have iftar and we have to leave some time for Nawha. And if Allah permits, I will also have a couple of minutes in my Masaib part, a Marsiya for the Imam alayhi salam. So we left yesterday that Imam was always very friendly, compassionate, kind, open, straightforward. In the khutbah I gave, the wasiyah of Imam, I gave you a piece where we left. Today, just bear in mind 2 points I want to speak about: encouragement and education of halal and haram. As we left, that an abda'aka bi ta'lim kitabillah wa ta'wilih. The etiquettes I have gathered you for my
for you, my dear son. Imam Ali speaking to Imam Hassan alayhi salam, those who are not present here yesterday. I was speaking about that how Imam is an exemplary father. We speak about tarbiyat-e-awlad, but from the perspective of a father, and especially a holy person, an infallible Imam, who was chosen by Allah to guide mankind. And we came to the that Imam laid out the path where to start with. And we started that Imam says that I start with teaching you the book of God. So first of all, start with Quran Kareem. Teach your kids from small surahs, short surahs rather. Oh Allah, Surah Fatiha, Surah Kawthar, Surah Al-Asr. And you have to repeat it with them, I said not 100 times, not 1,000 times, maybe at least 5,000 times in about a span of 6 months. Then they are going to inshallah be perfected in recitation of these few short surahs. And then we expand, and I continue today. Imam says, وَشَرَائِعَ الْإِسْلَامِ وَأَحْكَامِهِ. My dear son, then I want shara'i', the plural of sharia. I want to teach you the rulings of Islam, which Islamic sharia offered. وَحَلَالِهِ وَحَرَامِهِ. And I want to teach you the halal of Allah, or if we take it pronoun to the sharia itself, the halal and haram of our religion. That is what I want to speak about today. I was thankful the other day, but today let me be more thankful. MashaAllah, first of all, yesterday somebody, amazing feedback for my team. We had gathered our kids for our Laylatul Qadr nights. They all participated in recitation of du'as. The Lan, Allahumma la'an qatalata amir al-mu'minin, which we all heard, and the other tasbih and du'as. And more importantly, mashallah, the request I made in the beginning, once I saw a kid with a ball in the hall, and I requested, please never bring a ball. Thank you so much, because we never saw that likeness again. And I salute, and I really extend my gratitude to my respected mothers and sisters who are controlling kids. No one is running, and alhamdulillah, everything is running smoothly. For all these who have been putting this effort, please have a loud salawat. Ali Muhammad. One of the attributes I shared yesterday was that Imam was always thankful to the kids, and he was always encouraging. This is justice, that when you see something good from your kids, you see they are doing some great works, acknowledge it, notice it, be considerate, because one gentle word, one acknowledgement of a father, that goes a long way for the kid. They will put all of their potential in giving you best of their best, because they will say, oh, Baba noticed it, he liked it. And I gave you some examples yesterday. I knew many faces. Stand along with them. I will change the example. Stand along with them in salah. Ask them to join you. Ask halalihi wa harami, I mean to explain. Imam says, teach them rulings. The basics which are wajib, which are mubtala bih. We have to deal with them day-to-day life, I mean daily basis. Etiquettes of using the washroom. Make sure you teach your kids to go to the washroom with shoes. Always put your shoes on. As we had an incident reported that they saw some kid without shoes in the washroom. And I spoke about it. Teach them that enter the washroom with right foot. This is our Islamic etiquette. Enter with the right foot, leave with the left foot. Put huge emphasis on salah. And while you do these rituals, make them speak. Because when you ask them, that will put a huge responsibility on them. They will become more attentive to you. They will be more engaged. Question is always a great way to engage anyone. And this is the sunnah of Allah Jalla Sha'anu. Ma tilka bi yaminika ya Musa. What is there in your hand, O Musa? Well, Allah is Hadir and Nadir. One could say, well, Allah, you see, it's a cane. Why are you asking? Allah is teaching me and you. These are the very basics we have been sharing.
But unfortunately, sometimes we think it's very basic, so leave it. No. For kids, that's everything. They have to have their first day to start with this very basic information. Then they will go to the higher level of Masail. Share with them the website of Ayatollah Sistani Hafizahullah. Buy for them an English version of Tawdi'ul Masail. So they have it always beside them. Introduce them good reliable app if they have a device where they can read these Masail, these rulings. Masail is plural of mas'ala, meaning rulings, Islamic rulings. How to do, let's say, how to offer salah, how to make niyyah, how to purify myself in washroom. Teach them. Never pee while standing. It's haram for Muslims. Never be influenced by the culture you live in, yet we have all these calamities there. But let other people who are living that way live that way. We have a code of life. We have been taught manners to follow. And the basic manner in washroom is for men, now, and of course for ladies, not to pee while standing. Sit on the seat. If it's dirty, clean it. We have spoken previously, so I will skip this, inshallah. Halal and haram. It also goes to food. Million times asked question. Maybe today is befitting to speak about it for a minute or two. Maulana, I order food from a vegetarian restaurant. Well, good, fine. But remember, we live in a country, not every shop out there is a Muslim shop. Not the prevailing culture is Islam. It's a multicultural society we live in. Majority are non-Muslims. Food, it's not only it has to be veggie food, no. First of all, it has to be tahir and non-tahir, tahir and najis. Something by essence could be tahir, pak, like goat meat, it's pak. But the question is, what this number one, slaughtered Islamically. Number two, processed with Islamic manners. It never came in contact with najasat. Because pak thing, tahir cheese, if comes into contact with the najasa, becomes najis. We cannot consume najis things. Exact halal meat, pak, beginning, but came into contact with a cook, let's say a non-Muslim cook, it will become najis. Then another excuse, well, they wear gloves. 100% they wear gloves. I trust you, but do they wear gloves always? How about the countertop? How about their utensils, their knives? They process pork there. How about the wash dishes? Are they wearing gloves while washing? Remember, a non-believer, when they wash dishes with their bare hand, everything they touch becomes najis. Until it is purified Islamically, made tahir, it's najis, stays najis. Whatever goes in there, doesn't matter aapka shorba, aapki kadahi, aapka kuch bhi. Everything becomes najis. One has to be considering of these things. And then pizzas, let's say, so-and-so pizza, can I eat there, Maulana? It's a veggie pizza. How was their cutter? How was the cook? How did they process? So many questions. So it's not only halal and haram. Before halal and haram, it is najis and tahir. This is the big question before entering into the discussion of being halal and haram. May I request everyone to please move forward a bit. Thank you so much. Have a loud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. While you are moving, I give you a sweetener. One day, a man, a destitute and elderly person came to Imam Ali complaining that I have a neighbor. His date tree's branch has outgrown into my yard. I have younger kids. And sometimes they pick some dates from that branch and the neighbor becomes angry. He's not Razavi. He's never pleased that my kids pick some dates from his tree. Yeah, Ali, help me. What should I do? I tell my kids, don't touch it. It's not ours. But their kids don't listen to me. Imam's heart is also in, with heavy heart. Imam says, I'll go with you. I'll help you. Imam speaks with the owner of that tree, that household's leader,
the boss, the owner, he speaks with him. Can you please excuse these kids, exempt them? Sometimes they are hungry, they are in need. They pick some dates from your tree and be Razavi with them. The man is stubborn. He said, no, I'm never going to allow them to do that. Imam Ali speaks with him. But Imam always treats people like in a normal way, never does, he doesn't take out his magic stick and change the person's mind. No, with ordinary means. Man is not convinced. Imam says, how about if I give you my so-and-so garden with lots of trees, big area, huge, many times more value than your house. Are you gonna give me this house? Do you wanna sell it to me? You wanna make a deal? The man is amazed, says, oh yeah, sure, but tell me, why do you wanna do this? I know you are a very wise man. No wise man will, change something of $1 million with $1 billion. Why are you doing this? Imam says, I want to do this because I want these kids to have these dates from this tree. There's no other way I can make it legitimate. Legally, I can allow them to take those dates. Imam buys the house from the owner, gives him his own garden, and then comes to the father of those kids, the neighbor. He says that this house is yours. You can move into that house, and now your kids can always have as many dates as they want. The owner says, Ya Ali, why did you do that? They're all amazed and can't believe it. Look at the compassionate Imam. Remember I gave you the hadith, Al-Imam, Inna al-Imam Abul Yatama. Imam is the father of orphans. It's the word of Imam himself. Imam says, your kids, they were looking a bit scared towards the gates. And I wanted to enter surur, happiness, in their hearts. Remember the hadith, Idkhalu sururi ala al-mu'mini ibadah. Imam was there to put human face on all these notions and aqa'id. Look how perfectly Imam teaches us to first of all be considerate, be having empathy for others, realize what suffering they go through. Many times we see so much, especially in the media. As I said yesterday, my heart is about 70% dead. I see it's happening there. It's happening there. It does not relate to me, while exactly it relates to me too, because I'm a human being. The same Imam gave the formula to Malik Yashtari Nakhi Radwanullah Malik. People are related to you, either by faith or by humanity. They are my relatives and your relatives in humanity. If they are going through suffering and grief, if I am a lively person, my heart should feel their pain. Because Quran taught me, Innamal mu'minuna ikhwa. And a brother, when the other brother suffers, must feel the pain and think of a solution to resolve the issue. With your salawat, please. Salli ala Muhammad. Ali Muhammad. Let me just include another hadith, which is a comprehensive hadith and a tafsir of the ayah I chose. Million times you heard, and since I'm alive, I'll be quoting because this is a masterpiece in tarbiyah of our parents. Ya ayyuhalladhina amanu, believers, qu anfusakum. Qu is the same word derived from taqwa. Ya qu, guard yourself, anfusakum, plural of nafs. Guard your nufus, yourself first. Save yourself first. Wa ahlikum, household. From what, Ya Allah, should I guard? Naran, from the fire. What type of fire? Alayha malaikatun ghiladun shidadun. Allah has created malaika the way He created. They remain the same. No mercy in their hearts. Never beg them, please have mercy on me, you are an angel. No. Ghiladun, from ghalid, hard, harsh, with zero mercy, zero tolerance. They will never listen to your whatever request you make to them. Quran quotes, people will beg them, throw some water to us. Say, no way. This hard message is for what? Who is the key word? Anfusakum wa ahlikum. Hadith says, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyateh. Ra'iyya, Urdu mein bhi hum ismal karte hain, ra'iyat, public, masses, folks.
Ra, originally Ra means shepherd, but here means guardian, caregiver, protector, shepherd. Kullukum, every single one of you is a guardian of his household. Explains further. فَالْأَمِيرُ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ. This gives us an analogy, an example. A commander is the guardian of the whole country. Father is the guardian of the household in general. From outside looking, as Chinese wisdom says, father is like roof of the home, protector. Mother is the mas'ool and guardian of kids. Nowadays, we have to change the meaning a bit. Both parents are guardians of the kids and the household because they both work. They go outside. They have an outer stance of the facade of their home. So they're also both guardians nowadays. Our Islamic principles, they are so flexible, they can take anything which occurs newly to answer the need of the day. Whatever question we may have, Islam has an answer for it. I hope you got the idea. فَالْمَرْأَةُ رَعِيَّةٌ فِي أَهْلِ بَيْتِهَا وَبَالِهَا وَبُلْدِهَا. She is guardian of her husband, kids, and home. فَالْحَافِظَاتُ قَانِتَاتٌ. The ayah of Quran can come down here. The key word is, for all these, they are mas'ool. They will be questioned. They will be held responsible for good or bad of these folks, of these groups. For an Amir, he will be questioned, how did you rule the country? For a father, he will be questioned, how did you raise your kids? Did you practice the manners I taught you? Akrimu awladakum, addebu awladakum. Teach them, allimu hubba ahle baytin nabi. Teach them the hubba of ahle bayt. Did you practice all these? Did you implement my instructions? If somebody, God forbid, did not, they will be harshly punished. And the hard part is, any wrongdoing of the kids who were not managed and mannered by the father and the mother, their wrongdoings will also be put in the book of parents, because you did not fulfill your duty. You are the one who did not expend some time and did not explain these rulings for them. This is how hard it is. And that is how Imam lived. Imam exactly, well, give me a minute to give Rasulullah's last word on his deathbed. Last word the Prophet of mercy uttered was, As-salah wa ma malakat aymanukum. O my followers, O believers in my religion I brought for you, always protect, guard for your salah. Inna salata kitabam mawquta. I'm just going to the keyword. It's an timely ordained. On its time Allah wants. If Fajr time is 6 a.m., Allah wants it at 6 a.m., not 10 a.m. because I'm busy at work. That is not salah which Allah wants. Yes, He's Rahim. If He accepts your qada salah, it's up to you and Allah, between you and Allah. But rule of thumb that awwal waqt salah. Then He says, ma malakat ayman. People who are your subservient, they're under your control. One day he was passing. It's in exactly one hadith, one word. He was passing by a place. He sees an animal, a quadruped, four-legged animal. Hadith doesn't say what animal. Was it a camel? Was it a buffalo, cow? What? A sheep. A camel tied without any food. Nothing there. कोई चारा नहीं था उसके आगे. उसको बांध के चला गया गरम अरबिस्तान की हाट पे in Saudi Arabia. Nothing, no water there. Rasulullah, He's rahmatan lil alameen, became like so sad. He says, woe to the owner of this animal who has left and abandoned it in this state, in this burning day. On the day of resurrection, we just heard, mashallah, our son Musa, idhal wahushu hushirat, Allah is going to resurrect all these beasts and animals. Why don't? On that day, Rasulullah says, this animal is going to stand up and complain against the owner that, oh Allah, my owner left me without a care. If this is the situation of an animal, how about our kids
who are our heart fruits, who we are responsible of. On the day of reckoning, many people, Yawma, Quran says, Yafirrul mar'u min akhihi wa sahibatihi wa banihi. But, oh my God, I will stop here. People will run away from their brothers, from their kids. They will run away. Why? Because I did not pay the haqq of these groups. And they are going to grab my daman and question me. Ya Allah, He did not teach me. Had He taught me that I'm supposed to sit and pee properly, I will never do that. Had He told me I have to offer salah awwal waqt, He was always Razavi, son, if you want, daughter, if you want, offer salah. If you don't want, well, hijab, it's your choice. Ya Ali, it's Allah's choice. Communicate. You are the ra'in. Do your duty. Then it's between them and Allah. What is this akhlaq that I don't want to be harsh on my kids? And it won't be relevant. Poor father worked so hard. Somebody reported this to me, I don't know, 18, 17 years ago. And I know the person. You will never know him. It was somewhere else. Maulana, I taught my daughter so many years that she's supposed to wear hijab. She's in the high school. Please tell me, how should I encounter, what is the situation? Brother, well, what do you want to encounter? He said, I found out that my wife tells my daughter, who was about 14, 15 that day, wife, the mother of the daughter tells, Beti, yo baba ye har waqt laga rehta hai, bolta rehta hai. Ignore him. Put hijab on your head. Leave. As soon as you're outside, take off hijab and put it in your bag. When you're going to come back, get near home, then put it back on. Maulana, what should I do? Because today is the market. And this hour, mashallah, all the hijabs are removed and your hearts are perfectly connected with Imam. This is the best time a good admonition, a good ma'idha and nasihat can enter the hearts. Our hearts accept good words when they are softened up, when our desires are put away. Then we accept truth, we accept the advice, we accept wisdom. I hope I shared some of the thoughts, and I beg all of you and Imam Ali that if I failed to communicate the way he communicated, 100% the hadith, I believe He's Ra'uf and Rahim, He will forgive. For Masahib, I want to recite a marsiya. I heard in my long years ago, and then I will go a few words of the hadith. This will be my connection to the Masahib. Galeem means chadar, cloak. Galeem का मतलब है चादर. अली की बेटी के बैनो फेगा लहू के आंसू रुला रहे हैं. अली के बेटे अली का लाशा गिलीम में लेके आ रहे हैं. करीब दर ये कहा अली ने, सहाबा वापस घरों को जाएं. बुकाए ज़ैनब के शोर व शेवन मेरी समात में आ रहे हैं. कहूँ मैं या मुर्तज़ा कहाँ हो, अब आके देखो तुम्हारी ज़ैनब. असीर करके उसे खुले सर
لعین مجمع میں لا رہے ہیں، نہ بھائی بیٹے ہیں اب جنوں میں، نہ کوئی مقنا نہ کوئی چادر، بناتے ہیں در حیا سے بالوں سے اپنے چہرے چھپا رہے ہیں۔ عزیزو، اب وہ گھڑیاں ہیں بس امام علی مقام نے اپنا رخ انوار بچوں کو وصیتیں کر چکے، مولا اپنا رخ قبلہ کی طرف پھیرا، امام کی زبان پہ جاری ہوا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور امام کی روح اقدس بدن سے پرواز کر گئی۔ مولا نے قنوت کیا، کفن دیا۔ میں بس آپ کو آخری 2 حدیثیں دینا چاہ رہا ہوں۔ حضرت محمد ابن حنفیہ جو جنازے میں شریک تھے، وہ کہتے ہیں پرانی قدیمی بلند ترین کوفے کی عمارت جس کو قائم غری کہتے ہیں، کہتے ہیں جب ہم جنازے کو لے کر چلے تو قائم غری یوں جھک گئی میرے مولا کی تعظیم میں، مجھے ڈر لگا شاید کہیں گر نہ جائے۔ عزیزو، سعصہ ابن سوہان مولا کے بڑے جانثار صحابی ہیں، جب قبر میں دفن کر چکے نا، مولا نے فرمایا تھا بیٹو میرے جنازے کو آگے سے نہیں اٹھانا، آگے سے جنازہ خود اٹھے گا، ملائکہ اٹھائیں گے، پیچھے سے جنازہ اٹھانا، جدھر ملائکہ خدا لے جائیں چلے جانا، تمہیں قبر تیار ملے گی۔ جناب نوح نبی علیہ السلام کی بنائی ہوئی قبر ہے جہاں مولا دفن ہے۔ میں آپ کو بس آخری حدیث تک لے جانا چاہ رہا ہوں۔ حضرت ساسا نے، یہ رسم اسلامی ہے کہ رشتہ دار نوحہ نہیں پڑھتے، دوسرے پڑھتے ہیں، چونکہ دل میں اثر ہوتا ہے۔ ساسا بڑے فصیح انسان تھے۔ ساسا نے مولا کی قبر کی خاک کی ایک مٹھی بھر کے اپنے سر میں ڈالی، اس کے بعد ایک ہاتھ مولا کی قبر پہ رکھا، دوسرا ہاتھ اپنے سینے پہ رکھا، اور ساسا نے عربستان کے لہجے میں مولا کا مصائب پڑھنا شروع کیا۔ اے مولا، میں آپ کی کون کون سی مصیبت کو بیان کروں؟ آپ یتیموں کے سرپرست، بیواؤں کے حامی، اپنی پشت پر بوریاں لاد لاد کر لوگوں تک کھانا پہنچاتے تھے، امت کی آپ نے اتنی خدمت کی، آپ کا حق نہیں بنتا تھا کہ آپ کے سر اقدس پر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے تلوار سے زخم لگایا جائے۔ عزیزو، ساسا نے دردناک مصائب پڑھا، اہل بیت وہاں پر بہت روئے، امام حسن امام حسین سب نے بہت بہت گریہ کیا۔ یہ جب واپس آنے لگے نا تو کوفے کے دروازے کے پاس، شہر کوفہ کے دروازے کے پاس ایک ویرانے سے کسی شخص کے رونے کی آواز آئی۔ عام دنوں میں کسی کا خدا نہ کرے والد فوت ہو، لیکن حقیقت امر خدا ہے۔ لیکن جب کسی کا والد فوت ہوتا ہے وہ اپنے غم میں اتنا نڈال ہوتا ہے، اسے دوسرے کی خبر نہیں۔ لیکن یہ اہل بیت کا گھرانہ اتنا درد مند، اتنا احساس کرنے والا گھرانہ۔ مولا حسن نے کہا بھائی دیکھیے جا کر کون رو رہا ہے، کتنی درد ہے اس کی آواز میں۔ آئے، آہستہ آہستہ سب آ گئے۔ ایک نابینا، ایک بے نوا شخص، نہایت ضعیف اور لاغر بدن، ایک اینٹ کے اوپر سر رکھ کر خاک پہ لیٹا رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے میرے ہم نوا، اے میرے مہربان، تم تو کہتے تھے کہ جب تک زندہ ہوں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا، تم کہاں ہو؟ 3 دن ہو گئے تمہارا انتظار کرتے، اب تک نہیں آئے، میں بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، کوئی میرا پرسان حال نہیں۔ امام حسن نے پوچھا اے شخص تم کون ہو اور کس سے باتیں کر رہے ہو؟ کہا کہ ایک نہایت مہربان انسان آیا کرتا تھا، میرے لیے کھانا لاتا تھا، میرا انیس، مجھ سے محبت، پیار اور شفقت کی باتیں شیئر کرتا تھا، 3 دن ہے اب نہیں آیا، تمہیں خدا کا واسطہ جا کر میرے لیے تلاش کرو۔ امام حسن نے پوچھا اس شخص کا نام بتا سکتے ہو؟ کہا کہ میں نے اس سے کئی مرتبہ پوچھا، وہ کہتا تھا تمہیں نام جان کر کیا کرنا ہے، میں قربتاً اللہ تمہاری مدد کرتا ہوں اور خدمت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا اس کی کوئی نشانی بتا سکتے ہو؟ کیا سن رہے ہو؟ کہنے لگا میں آنکھوں سے اندھا ہوں، میں نے اس کو کبھی دیکھا نہیں، نہ رنگ نہ صورت۔ کہا لیکن اس کی اتنی نشانیوں میں سے کوئی نہ کوئی نشانی ہوگی تو ہم اتنے بڑے کوفہ میں اسے تلاش کر پائیں گے۔
وہ کہتا ہے اس کی ایک نشانی ایسی ہے کہ جو کسی میں نہ ہو سکتی ہو. نہ کہ کیا نشانی؟ کہتا ہے جب وہ آتا تھا تو آ کر میرے ساتھ خاک پر بیٹھ کر ایک جملہ کہتا تھا، مسکین جالسن مسکین، غریب جالسن غریب. ایک غریب، ایک پردیسی دوسرے پردیسی کے ساتھ بیٹھا ہے، ایک بے نوا، ایک مسکین دوسرے مسکین کے ساتھ بیٹھا ہے، اور ہر وقت اس کی زبان پر ذکر خدا جاری رہتا تھا. اور اس کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ تسبیح پڑھتا تھا تو اس کھنڈر کی در و دیوار اس کے ساتھ تسبیح پڑھا کرتے تھے. امام حسن رونے لگے، کہنے لگا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا وہ کوئی شخص اور نہیں، وہ میرے بابا علی مرتضی ہے، کیونکہ در و دیوار کی تسبیح صرف ایک ہی ہستی کے ساتھ ہو سکتی ہے. اس نے کہا تو وہ 3 دن سے میرے پاس آئے کیوں نہیں؟ امام نے فرمایا کہ بدبخت نے ان کے سر اقدس پر تلوار کا ایسا کاری وار لگایا ہے کہ وہ شہید ہو گئے. کہا وہ شہید ہو. اس شخص نے اپنے آپ کو خاک پر ملنا شروع کیا، کبھی خاک سر میں ڈالتا، کبھی مولا کا دامن پکڑ کر کہتا تمہیں تمہارے بابا کا واسطہ مجھے اپنے بابا کی قبر پر لے جاؤ. عزیزو، امام حسن اور امام حسین اس نابینا کو اٹھا کر قبر پر لائے. اس نے آ کر ایک چیخ ماری اور کہا یا علی، آپ نے 1 سال تک میری اتنی خدمت کی، کاش آپ مجھے بس ایک مرتبہ بتا دیتے کہ آپ میرے آقا مولا علی ہیں. ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. مومنو ہے در کرار کا ماتم کر لو، مومنو ہے کرار کا ماتم کر لو، مومنو ہے در کرار کا ماتم، مومنو ہے در کرار کا ماتم کر لو. ہاں محمد کے علمدار کا ماتم کر لو، مومنو خاکراؤ کے علی شیر خدا مار گئے، خاکراؤ کے علی شیر خدا مار گئے. دار کم جس کے در سے نہ گیا خالی سوالی کوئی، جس کے در سے نہ گیا خالی سوالی کوئی، اس سخی صاحب کردار کا ماتم کر لو. جو کہ پانچوں میں بھی ہے، 12 اماموں میں بھی ہے، جو کہ پانچوں میں بھی ہے، سارے نبیوں کے مددگار کا ماتم کر لو، مومنو ہر ولی کہتا ہے یہ کر کے علی کا ماتم، ہر ولی کہتا ہے یہ کر کے علی، میرے
آقا میرے سرکار کا ماتم کر لو. حسین اٹھو بابا میں زینب ہوں یہ بی بی کی صدا ہوگی. اٹھو بابا میں زینب ہوں یہ بی بی کی صدا ہوگی. میرے مولا علی کو جس میرے مولا علی کو جس گھڑی آئی قضا ہوگی. اٹھو بابا میں زینب ہوں یہ بی بی کی نہیں کیوں بولتے بابا بلاتی ہے تمہیں زینب کے سارے درد غربت کے سناتی ہے تمہیں زینب. تمہارے بعد سر پہ اب تمہارے بعد سر پہ اب یتیمی کی ردا ہوگی. اٹھو بابا میں زینب ہوں یہ بی بی کی صدا ہوگی. اٹھو بابا میں زینب ہوں یہ بی بی بروز عید کل مانگو بہت خوشیاں منائیں گے تمہارے غم میں ہم بابا مگر آنسو بہائیں گے. بتاؤ عید کیا بابا بتاؤ عید کیا بابا یتیموں کی بھلا ہوگی. اٹھو بابا میں زینب ہوں یہ بی بی کی صدا ہوگی. اٹھو بابا میں زینب ہوں یہ بی بی ابھی تو ماں کے صدمے سے نہ بچوں کو سکون آیا کہ تیری موت نے پھر سے ہمارے دل کو تڑپایا. یوں لگتا ہے کہ اب ہم پہ یوں لگتا ہے کہ اب ہم پہ ستم کی انتہا ہوگی. اٹھو بابا میں زینب ہوں یہ بی بی کی صدا ہوگی. اٹھو بابا میں زینب ہوں یہ بھی ردا سر پہ نہیں ہوگی شرابی ہم سفر ہوں گے سنا کی نوک پہ بابا تمہارے سب پہ سر ہوں گے. جہاں بھی جائے گی زینب جہاں بھی جائے گی زینب وہاں پہ کربلا ہوگی. اٹھو بابا میں زینب ہوں یہ بی بی کی صدا ہوگی. اٹھو بابا میں زینب ہوں یہ بی بی کی صدا. یا حسین 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 یا محمد وآل محمد صلوات. ماشاء اللہ. ہاں نماز کے پاس آپ ایسے رہنا. اچھا اسٹارٹ کر بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ.
إن الله وملائكته يصلون على النبي